بہنوئی جسے اپنی بہن دی ہوتی ہے اور جس کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہوتا ہے کہ جو انتہائی رسپیکٹفل ہوتا ہے، اور ایسے میں وہ شخص آئے اور ان کے بچوں کو، ان کی بیوی کو زہر دے کے چلا جائے اور بچی مر جائے اور گھر والے جو ہیں وہ انتہائی مشکل میں آ جائیں۔ ایون کہ یہاں پر ان کی جو وائف ہے، ان کا بیٹا ہے 17 سال کا، جو اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ مجھے بولا پاپا مجھے نیند آ رہا ہے۔ میں نے بولا بیٹی سو جا، اب تک گئی ہے، بس سو جا۔ پھر ایک اس طرف دیکھا کعبے کی طرف، ہنسی، پھر روئی، پھر ہنسی۔ اسی ٹائم اس نے روح دے دیا میرے ہاتھ سے۔ میں جیسے نکلا میری بیٹی زمین پہ تڑپ رہی تھی، جیسے مچھی کو پانی سے باہر کاٹو نا، وہ چھلانگیں مارتی ہے، ایسی میری بچی، ایسا میرا بیٹا، ایسے میری وائف۔ اس ٹائم میرے اوپر ایک قیامت تھا، اور مجھے یہ قیامت میرے پر ہو گیا تھا۔ میرے کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں رکشے کے پیچھے کیسے جاؤں، کیونکہ اس کی الٹیاں رک رہی نہیں تھے، ناک پہ، منہ پہ خون اور الٹیاں، اتنا زہر تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ اس کے پیٹ میں اتنا پانی کہاں سے آ گیا۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ انہر معین۔ اس وقت میرے ساتھ نور رزاق صاحب موجود ہیں اور انتہائی افسوسناک صحنہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے کہ بہنوئی جسے اپنی بہن دی ہوتی ہے اور جس کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہوتا ہے کہ جو انتہائی رسپیکٹفل ہوتا ہے، اور ایسے میں وہ شخص آئے اور ان کے بچوں کو، ان کی بیوی کو زہر دے کے چلا جائے اور بچی مر جائے اور گھر والے جو ہیں وہ انتہائی مشکل میں آ جائیں۔ ایون کہ یہاں پر ان کی جو وائف ہے، ان کا بیٹا ہے 17 سال کا، جو اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ کیا معاملہ ہوا ہے، کیوں وہ شخص اس قدر شفاق ہو گیا؟ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، ہم آپ کے غم میں تو مکمل شریک ہیں کہ ماشاءاللہ وہ بچی دیکھی ہے، اتنی پیاری وہ بچی ہے کہ آپ کے لیے تو وہ غم بلانا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ کیا معاملہ ہوا کہ وہ شخص اس قدر شفاق ہو گیا کہ اس نے زہر دے دیا؟ وہ شخص کے ساتھ معاملہ تو اور کچھ نہیں تھا، میں نے اس کو صرف یہ بتایا تھا کہ میری بہن کا علاج کر لو۔ میری بہن کو ادھر گلے میں کوئی دانہ تھا، تو اس کو کم سے کم سال سے میں اس کے پیچھے لگا ہوں کہ اس کا علاج کر لو۔ مجھے کہے جا رہے کہ یہ تو میری بیوی ہے، میں کر لوں گا۔ پھر کہتے ہیں میں نے کر لیا۔ میں نے بولا کر لیا تو مجھے رپورٹ چیک کرا۔ اس نے بولا تیرے کو کیا کام ہے، میری بیوی ہے، میں جانوں، میرا کام جانا ہے۔ میں نے بولا تیری بیوی ہے، میری بہن ہے، مجھے اس کو آج میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ اس کو میں سمجھ گیا کہ چلو وہ غصے میں بات یہ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہو جاتی ہے۔ یہ چلا گیا 1.5 مہینے بعد جو ہے نا، اس نے ادھر ہوٹل بھیج دیا اڈا پلاٹ میں، یہ فرار ہو گیا کدھر آگے پیچھے رشتہ داروں کے گھر میں رہ رہا۔ میں نے بولا آ جائے گا۔ 1.5 مہینے بعد میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے یار میں اس دن کے لیے شرمندہ ہوں، میں معافی مانگ رہا ہوں تم سے، مجھے معاف کرو۔ میں نے بولا میرا دل سے میں نے معاف کیا، کیونکہ آپ میری بہن کا شوہر ہو، میں نے معاف کر دیا۔ پھر میں اتنا بڑا بندہ نہیں ہوں، اللہ کا ایک معمولی بندہ ہوں۔ اللہ پاک بولے گا کہ میرے بندے دو آپ کے پاس آئے، آپ نے کیوں معاف نہیں کیا؟ تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کیا۔ تو کہتا ہے میں اتوار والے دن نہیں ہے آپ کے گھر آؤں گا، یہ پاپڑ ہے تو یہ شورما، یہ تو ادھر پوری رات کام کرتا ہے، فروٹ بیچتا ہے، بھوک لگ جائے تو آپ کھا لینا، پاپڑ گھر لے جانا۔ میں نے اس سے لے لیے، بہن کے خوشی کے لیے لیے نا۔ تو پھر وہ میں نے رکھ دیا ہے۔ چاول ایک ہوٹل والے نے مجھے لا کے دیا، میں نے وہ کھائے، پیٹ میں گنجائش نہیں تھا، وہ میں صبح گھر لے گیا۔ جب میں گھر جاتا ہوں نا، میری بچی میرے ہاتھ میں جو شاپر ہوتا ہے، فروٹ لے کے جاتا ہوں یا بسکٹ وغیرہ، وہ شاپر کو کھول دیتی ہے جلدی۔ میرے کو چھوٹا پیشاب آیا، میں واش روم میں واش روم میں کمرے کے ساتھ میں ادھر چلا گیا۔ چھوٹے پیشاب پہ 2-3 منٹ لگتے، اس سے زیادہ تو نہیں لگتے۔ میں جیسے نکلا میری بیٹی زمین پہ تڑپ رہی تھی، جیسے مچھی کو پانی سے باہر کاٹو نا، وہ چھلانگیں مارتی ہے، ایسی میری بچی، ایسا میرا بیٹا، ایسے میری وائف۔ اس ٹائم میرے اوپر ایک قیامت تھا، اور مجھے یہ قیامت میرے پر ہو گیا تھا۔ میرے کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں رکشے کے پیچھے کیسے جاؤں، کیونکہ اس کی الٹیاں رک رہی نہیں تھے، ناک پہ، منہ پہ خون اور الٹیاں، اتنا زہر تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ اس کے پیٹ میں اتنا پانی کہاں سے آ گیا۔ وہ خون بھی اس کا جامع ہوا تھا، جیسے جیلی جام نہیں جاتی ہے، ایسے خون، اور جو کھایا تھا وہ بھی جامع شیری کی طرح بنا تھا، اس طرح ہوا تھا۔ میں بڑا پریشان تھا، رکشہ لے کے آیا، بچوں کو بیٹھایا، مجھ سے تو میری وائف اٹھ رہی نہیں تھی، کیونکہ میں خود اتنا کمزور ہوں بھی، میرے سے وہ نہیں اٹھ رہی۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کو رکشے میں بیٹھایا۔ بیٹی نے مگر بیٹی نے میرا اسپتال نہیں پہنچی، راستے میں میرے ہاتھ پہ اس نے دم توڑ دیا۔ مجھے بولا پاپا مجھے نیند آ رہا ہے۔ میں نے بولا
بیٹی سو جا، اب تک گئی ہے، بس سو جا. پھر ایک اس طرف دیکھا کعبے کی طرف، ہنسی، پھر روئی، پھر ہنسی. اسی ٹائم اس نے روح دے دیا میرے ہاتھ سے. میرے لیے قیامت کا ایک دن تھا. اب میں تو آپ کے سامنے زندہ ہوں، مگر یقین کر مرے ہوئے حساب ہے میرا. یہاں سے میں جب جاؤں گا نا تو میرے ساتھ کیا ہوئے گا، مجھے سارا کچھ یاد آئے گا. اس کے وہ کھیلنا، اس کے لیے میں پونیاں لے کے آتا تھا. وہ جب میرے کو آج یہ پاپا لا کے دو مجھے، میں یہ چھوٹی سی دوسری نمبر بھی تھی، تو بہت پیار کر. جب میں منزل سے اٹھتا تھا نا، میرے آگے جوتے رکھتی تھی. اور میں بچوں سے زیادہ اپنی بیٹیوں سے پیار کرتا ہوں. اتنا محبت تھا نا کہ میں نے اس غریبی میں، اس 1200 دیہڑی پر نا ان کا ایک خواہش کی تھی میں نے، شہزادیوں کی طرح. کہ آپ تصویروں میں کتنے بھی تصویریں آپ کو دکھاؤں گا نا، اس کے سر کے اوپر کلپیں ہوئے گی، پونیاں ہوئے گی، سب کچھ میں نے لا کے دی ہے. کیا نام تھا بچی کا؟ انابیہ نام تھی. اور اس کے ساتھ وہ محلے والے لوگ روئے، اس کے ساتھ وہ گلی والے لوگ روئے، بہت روئے. کہتے ماں کو نہیں پتہ ہے، ماں تو اس کے خود بس موت کے اس میں ہے، سمجھو سیریس حالات میں ہے. ایک میرا بڑا بیٹا وہ بھی سیریس حالات میں ہے. میرا بس مریم نواز سے، آئی جی صاحب سے اور پورے ٹیم سے، آپ سب سے جو ہے نا میرا ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا، جس طرح پنجاب کی مریم نواز نے صفائی کی ہے، اس ملک کے CCD کو بنایا ہے، تو ایسے جو ہے نا اس گندگی کو بھی صاف کرے. جس طرح اس سے ظالم پیدا ہوتا ہے، اس کو ایسی سزا دو، ایسی سزا دو کہ کوئی لوگ اس طریقے سے حرکتوں کے سوچے بھی نہیں. تو آپ کو مارنے آیا تھا نا، لیکن وہ بچوں کی جان چلی گئی اور آپ کی جان سے چلے گئے. وہ چلے گئے، قربان ہو گئی میری بیٹی. جس سے میری جان چلی جاتی تو مجھے اتنا پرواہ نہیں تھا، مگر بیٹی میری چلی گئی. اب میں روزانہ میں مر رہا ہوں، سمجھو. اب میں اوپر اللہ ہے طاقت والا، نیچے یہ حکمران ہے طاقت والے. پہلے اللہ سے مدد مانگوں گا، نیچے حکمرانوں سے. بہن سیف ہے؟ میری بہن سیف نہیں ہے. اس کے ساتھ جب تک ہوئے گی سیف نہیں ہوئے گی. میں بھائی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے انصاف دے دو. اگر مجھے انصاف نہیں ملے گا آپ سے، میں یقین کر ایک 5 ٹائم نمازی پرہیزی بندہ ہوں، تہجد گزار بندہ ہوں. میں 8 ٹائم اللہ کے آگے سجدہ کروں گا. مجھے موت بھی آ جائے نا، مر بھی جاؤں، قیامت والے دن آپ بھی میری انٹرویو لے رہی ہے، آپ پورا میڈیا، ادارے، اور جس کے پاس میرا آواز چل رہا ہے اور جا رہا ہے، اور کسی نے میرے آواز کو نہیں اٹھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سب کی شکایت اللہ پاک کو قیامت والے دن کروں گا. باقی اور آپ لوگوں کی مرضی ہے. یہ یہاں پہ آئے ہیں، اور یہ ثانیہ صرف آپ کا نہیں ہے. میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بچے سب دے سانجے ہوتے ہیں. یہ جو گھریلو حالات ہوتے ہیں، یہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. ہم کنبہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور ہم ایک دوسرے کے غم میں شریک ہیں. اور اگر میرے اس آواز اٹھانے سے، ان کی آواز آگے پہنچانے سے وہ شفاق انسان پکڑا جاتا ہے، ان کی باقی خاندان سیف ہو جاتا ہے، ان کی بہن سیف ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ جو معصوم بچی کی جان چلی گئی ہے، اس کا کوئی تو کفارہ ادا کرنا ہے نا. تو میری خود حکمرانوں سے، اور جنہوں نے یہ FIR جہاں پہ ہوئی ہے، جو متعلقہ ادارے ہیں، ان سے میری ہارڈلی ریکویسٹ ہے کہ آپ چاہیں سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ اس شخص کو پکڑ سکتے ہیں اور اس کو سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا دلوا سکتے ہیں. کم از کم اس شخص کو یہ تو سکون ہو کہ جو میری بچی کا قاتل ہے وہ آج اپنے کیفر کردار کو پہنچا ہے. مزید فالو اپس کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی سوشل پاکستان. دیجیے نرموین کو اجازت. اللہ نگہبان.